على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تمام رسول ایسے ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کے بہت زیادہ درجے اللہ نے بلند فرمائے ہیں۔ اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بہت سی نشانیاں عطا فرمائیں، اور روح القدس جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے ان کی موقع بموقع مدد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک آیت میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی نبی اور رسول اللہ کی عنایتوں اور مہربانی سے خالی نہیں ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی پیدا فرمائی، کسی کو کوئی کمال بخشا، کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری حسن و جمال سے مزین کیا تو کسی کو باطنی کمال سے مالا مال فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بے مثال مانا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے گفتگو اور کوہ طور پر ہم کلامی کا شرف خوب ذکر کیا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے اس دنیا میں جلوہ گر ہو جانا، اور بغیر کسی سبب اور بغیر موسم کے اللہ کی طرف سے طرح طرح کے پھل آپ کے لیے آ جانا، آپ کی والدہ کے لیے آ جانا۔ ابھی آپ اپنی ماں کی گود میں دودھ پینے کی عمر میں ہیں، اور جیسے ایک عام انسان گفتگو کرتا ہے اس طرح گفتگو کر لینا، اور بچپن سے ہی اللہ نے نبوت و رسالت کے تاج سے سرفراز فرما دیا۔ اگر ایک اشارہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی، جان نثاری اور قربانی کیسی کیسی ہوئی کہ اللہ نے فرمایا تنے تنہا علاقے میں اپنی بیوی کو اور چھوٹے بچے اسماعیل کو چھوڑاؤ۔ یہ نہیں سوچا کہ وہاں وہ کیسے زندہ رہیں گے، کیسے اسباب ہوں گے، بس فوراً اللہ کا حکم پورا کیا اور چھوڑا ہے۔ ہماری راہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو، ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ ہماری راہ میں اکیلے ہو چاہیں، تمام لوگ بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ان سب سے مقابلے پہ آ جاؤ، آ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سب نے جمع ہو کر ایک بہت بڑے آگ کے گڑھے میں گوفن کے ذریعے دور سے پھینکا کہ قریب بھی کوئی اس کے نہیں جاتا تھا۔ یہ ساری قربانیاں اللہ کی خاطر آپ نے حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ آگ میں ڈالا تو گیا لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے جن نبیوں کا اپنے قرآن میں ان کے اوصاف و کمالات کے ساتھ ذکر نہیں کیا، نہ جانے ان کو کن کن کمالات سے مزین کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو حد درجے کا صبر عطا فرمایا۔ سخت بیماریوں کی حالت میں بھی یہ کہتے تھے اے اللہ جس حال میں رکھ کے خوش ہیں۔ بیوی بچے سب فنا ہو گئے، کاروبار سب برباد ہو گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے، ایسی بیماری کا شکار ہو گئے، لیکن صبر کیا تو اللہ نے ایک ایسا لوکی کا
وہاں پر بیل جاری کر دی اور ایک چشمہ جاری کر دیا۔ جب اس لوکی کا پھل کھانا شروع کیا، پتے بدن کو لگائے اور اس چشمے کا پانی پیا، اللہ تعالیٰ نے پھر سے صحت یاب کر دیا اور جوانوں کی طرح کر دیا۔ پھر شادی ہوئی، بچے ہوئے اور نبوت و رسالت کے کام انجام دیے۔ لیکن یہ تمام خوبیاں اور کمالات جو تمام نبیوں میں تقسیم اللہ نے فرمائی، کسی کو کوئی کمال دیا، کسی کو کوئی کمال دیا، وہ سارے کمالات ایک ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب جمع فرما دی۔ حسن ہے تو وہ بے مثال ہے، سخاوت ہے تو وہ بے مثال ہے، بہادری ہے تو وہ بے مثال ہے، ہر چیز اللہ نے آپ کے اندر بے مثال پیدا فرمائی۔ چنانچہ کسی شاعر نے متاثر ہو کر کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خون کا معجزہ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ دیا، بغل میں ہاتھ ایسے کر کے جب نکالتے تھے تو چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ شاعر کہتا ہے جو خوبیاں اللہ نے سب نبیوں کو تقسیم کی تھیں اے محمد مصطفیٰ، وہ تنہا آپ کی ذات میں جمع فرما دی۔ جو معجزہ دیکھنا ہو، جو کمال دیکھنا ہو، ہاتھ کا کمال دیکھنا ہو تو ہاتھ کا کمال دیکھ لو، جس میں اتھر کا کمال دیکھنا ہو تو جس میں اتھر کا کمال دیکھ لو۔ ارے آپ کا جسم اور آپ کے باطنی کمالات تو اپنی جگہ ہیں، اگر آپ کو پسینہ بھی آتا تھا تو وہ بھی اپنے اندر ایک کمال رکھتا تھا۔ مشک و عنبر میں بھی ایسی خوشبو کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، اور یہ حدیث پاک سے ثابت۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے دوپہر کا کھانا کھا کے میرے یہاں تشریف لے آیا کرتے تھے، اور میں آپ کے آرام کرنے کے لیے ایک چمڑے کا دسترخوان چمڑے کا بستر بچھا دیا کرتی تھی۔ اسے عربی میں قیلولہ کہتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑی دیر دوپہریہ میں آرام کرنے اور لیٹنے کو قیلولہ کہتے ہیں۔ قیلولہ کرنے ہمارے گھر حضور تشریف لے آیا کرتے، چمڑے کا بستر بچھا دیا، کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے تو آپ تہبند باندھے رہتے تھے، چادر اتار دیا کرتے تھے اور بستر پہ لیٹ جاتے، گرمی کا زمانہ، فرمایا حضور کو پسینہ بہت آتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما کر اٹھتے تو آپ کے پسینے کے قطرے اس چمڑے کے بستر پر رہ جاتے، تو کہا میں اسے کسی چمچے وغیرہ سے لے کر اپنی خوشبو کی ڈبیا میں ڈال لیا کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھ لیا، کہا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا مبارک پسینہ ہم اپنی خوشبوؤں میں ڈال لیتے ہیں، فرمایا پھر اس سے زیادہ بہتر خوشبو کوئی نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم دلہن وغیرہ تیار کرتے ہیں تو عورتیں آتی ہیں میرے پاس، ذرا وہ خوشبو دے دو جو تمہارے پاس ہے، تو کہا میں ان کو یہ خوشبو دیا کرتی ہوں۔ تو آپ کے تو مبارک پسینے میں بھی اللہ نے وہ خوشبو رکھی، کیوں نہ ہو جب سراپا اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نور ہیں، اللہ نے نہ جانے کون کون سے کمالات پیدا فرمائے ہیں، سارے کمالات تو ظاہر بھی نہیں کیے ہیں، یہ تو بس اللہ ہی جانے کہ ان کو کیسا باکمال بنایا۔ اسی طرح ظاہری حسن و جمال بھی آپ کا بے مثال تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہمیشہ چمکتا رہتا تھا، نہ آپ زیادہ سفید تھے نہ آپ گندمی رنگ کے تھے، حسن و جمال رکھنے والے خوبصورت جیسے لوگ ہوتے ہیں ایسا چمکتا ہوا آپ کا چہرہ ہوتا تھا۔ حضرت قبلہ مولانا وجیہ الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، نازک لب اور اونچی بینی، دنداں موتی آنکھ رسیلی۔ تو نازک لب ہیں، موتیوں کی طرح دانت چمک رہے ہیں، اونچی بینی ہے اور آنکھیں رسیلی اور خوبصورت ہیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ قرآن عظیم کی یہ آیت تلاوت کی کہ جب مصر کی عورتیں یوسف علیہ السلام کے ذات گرامی پر نثار ہونے لگی
اور یہاں تک کہ جو بادشاہ وقت تھا، عزیز مصر تھا، اس کی بیوی بھی آپ پر فریفتہ ہونے لگی، زلیخا۔ تو عورتوں نے باتیں بنائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایک غلام، ایک معمولی شخص تمہارے گھر میں، اور تم بادشاہ کی، وزیر کی بیوی ہوتے ہوئے اور اس پر نثار ہوئی جا رہی ہو، قربان ہوئی جا رہی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ان کو کچھ بنایا ہی ایسا ہے، جو دیکھ لیتا ہے وہ ان پر نثار ہو جاتا ہے، اور اگر میری نہ مانو تو آ جاؤ میرے گھر میں۔ چھریاں دے دی انہیں ہاتھ میں، نیبو دے دیا یا کوئی اور چیز پھل دے دیا کاٹنے کے لیے۔ فرمایا جب تمہاری نظر ان کے چہرے پر پڑے تو تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کو اپنے چاقو سے کاٹنے لگنا۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو، ان کا چہرے پہ نقاب پڑی رہتی تھی، ہٹا کے جب عورتوں کے سامنے سے گزارا، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ جب ان عورتوں نے دیکھا تو اپنے پھل کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ لیں، ایسی ان کے حسن کے اندر گم ہو گئیں، اور یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ انگلیاں کٹ گئی ہیں اور خون نکل رہا ہے، بس دیکھتی رہ گئیں۔ اور کہنے لگی کہ ارے یہ تو کوئی انسان معلوم ہی نہیں ہوتے، یہ تو کوئی فرشتے معلوم ہوتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی لَوْ رَأَيْنَا حُسْنَ مُحَمَّدٍ لَقَتَلْنَا أَنفُسَهُنَّ، ارے انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا، یوں انگلیاں کاٹی تھی، اگر میرے محمد مصطفیٰ کا حسن دیکھ لیتی تو اپنی گردنیں کاٹ لیتی۔ یہ تھا حسن جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس سے متاثر ہو کر ایک شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو عورتیں تو جلدی متاثر ہو جاتی ہیں، کسی کے عشق میں مرنے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ فرمایا وہاں تو عورتیں مر رہی تھیں، ارے یہاں تو محمد مصطفیٰ کے اشارے پر مرد اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں۔ حسن ہے تو یہ ہے، ظاہری ہے یا باطنی ہے، جس کو جیسا بھی حسن نظر آ رہا ہے وہ پروانوں کی طرح نثار اور قربان ہوا جا رہا ہے۔ ایسا حسن حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن رات میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاریوں دار جوڑا پہنے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ کہ ایک نظر میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا اور ایک نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ڈالتا تھا۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ چمک رہا تھا، زیادہ نورانی تھا۔ اور فرماتے ہیں آپ کی مبارک ہتھیلیاں ایسی تھیں جیسے ریشم ہاتھ میں پکڑ لیا، اور نہ آپ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ چھوٹے، اللہ نے ہر چیز سانچے میں ڈھال کر بنائی، درمیانی قد کا اللہ نے بنایا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی چیز دیکھی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھے قوام میں تیار کیا ہے، سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا ہے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید بادشاہ اپنی بیگم زبیدہ کے ساتھ ٹہل رہے تھے، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ تو وہ زبیدہ سے کہنے لگے اے زبیدہ تو زیادہ خوبصورت ہے یا چاند زیادہ خوبصورت؟ تو زبیدہ نے کہا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، چاند تو اتنا حسین و جمیل ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، بولے اس کو ثابت کرو دلیل سے، اگر ثابت نہیں کرو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور اتنی محبت تھی دونوں میں کہ چھوڑنے کو تیار بھی نہیں ہوتے تھے۔ اب بادشاہ بھی پریشان کہ یہ کیا ہوا، میں نے کیا کہہ دیا، اور بیوی بھی پریشان کہ کیا ہوگا اگر میں نہیں بتاؤں گی تو مجھے طلاق دے دیں، قسم کھا لی اس نے۔ تو زبیدہ نے امام صاحب سے کہلوایا رات میں کہ جب صبح کو تم نماز میں قرآن پاک تلاوت کرو گے تو سورہ والتین تلاوت کر دینا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی جگہ پڑھنا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، ہم نے چاند کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، یہ پڑھ دینا۔ اب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، جب یہ آیت آئی انہوں نے پڑھا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، تو پیچھے سے لقمہ دیا
ایک نے تو انہوں نے نہیں سنا، بادشاہ نے لقمہ دیا، لقد خلقنا الانسان فی تقویم، مگر امام صاحب لقد خلقنا القمر پڑھ رہے ہیں، 2 بار پڑھ کے تیسری بار میں انہوں نے لقد خلقنا الانسان پڑھا اور نماز مکمل کری۔ بھائی نماز بھی مکمل ہو جائے اور بات بھی ہو جائے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا بھائی تم یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز میں لقد خلقنا الانسان کی جگہ لقد خلقنا القمر۔ کہا سرکار میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ انسان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ لاؤ لقد خلقنا الانسان کی جگہ لقد خلقنا القمر پڑھ دوں۔ اچھا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ شاندار بنایا، تو اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ جب عام انسان سارے انسانوں کو اپنی ساری مخلوقات کے مقابلے میں اللہ پیش کرتا ہے سب سے حسین و جمیل بنا کر، تو جسے اپنا محبوب بنایا ہوگا اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات اور مقامات عطا فرمائیں وہ تو اپنی جگہ، جو سچے دل سے آپ پر ایمان لاتا ہے اللہ اسے بھی باکمال بنا دیتا ہے۔ آج ہی حضرت فضیل بن عیاض کا واقعہ انہوں نے موبائل میں ڈالا، میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ لکھا تھا کہ پہلے وہ بہت بڑے ڈاکو تھے، بعد میں کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت ہوئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی، اور جتنے لوگوں کو انہوں نے اپنی زندگی میں لوٹا تھا ہر قبیلے کا وہ نام لکھ لیا کرتے تھے اپنے پاس کہ بھائی اس قبیلے والوں کو میں نے لوٹا ان کو، اور اس گاؤں کے رہنے والے کو وہاں کے رہنے والے۔ جب توبہ کی توفیق ہوئی تو ہر ایک شہر ہر گاؤں گھومتے پھرے، بھائی میں نے جس کا لوٹا تھا یا تو لے لو یا مجھے معاف کر دو، یا لے لو یا معاف کر دو۔ ایک یہودی کے یہاں بھی پہنچ گئے تو یہودی کہنے لگا کہ یہ جو سامان آپ میرے پاس لائے ہیں، میرے اس میں ایک تھیلے میں میرے سونا بھی تو تھا بھرا ہوا، وہ کہاں ہے؟ کہا صاحب سونا نہیں تھا، میں نے جو تم سے لوٹا مجھے یاد ہے یہی تھا۔ کہا جب تک سونا نہیں دے گا جب تک میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ جب اس نے قسم کھا لی، انہوں نے کہا خدا کی قسم میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ خدا کو تو سبھی مانتے ہیں، چاہے یہودی ہوں چاہے عیسائی، لیکن پھر وہ سوچنے لگا کہ ہاں واقعی سونا تو نہیں تھا، میں تو جھوٹ بول رہا ہوں، اب قسم کیسے پوری کروں؟ تو وہ گھر میں ایک تھیلی میں بھر کے ریتا لے کے آیا اور کہا صاحب آپ کو میں معاف بھی کر دوں گا، میری قسم بھی پوری ہو جائے گی، لو یہ سونا ہے اپنے ہاتھ میں لے لیجئے اور مجھے دے دیجئے، اور جب آپ مجھے دے دیں گے اور مجھے سونا مل جائے گا تو میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ انہوں نے وہ تھیلی ہاتھ میں لی اور کہا لے بھائی اپنا سونا بھی لے لو۔ انہوں نے کھول کے دیکھا تو سونا تھا۔ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا، میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی امتی سچے دل سے توبہ کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ کمال پیدا فرما دے گا، اگر وہ مٹی کو سونا کہے گا تو سونا ہو جائے گا۔ کہا اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تم واقعی سچے دل سے توبہ کرنے والے ہو، اب اس آپ کی کرامت کو دیکھ کر میں بھی ایمان قبول کرتا ہوں۔ اور اس نے بھی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں یہ واقعہ پڑھ کے کہنے لگا کہ جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا، جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی؟ ان کی شان تو بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح معنی میں حقیقت ہے اور جو ان کے اعلیٰ کمالات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جیسے بیان فرمائے ہیں، ہم جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں کہ ہم ان کے کمالات کو جیسے ان کا حق ہے بیان کر سکیں، بس ان کا ذکر کر کے ہم ان کے نام لینے والوں میں اور ان کا ذکر سننے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس شمولیت کو قبول فرمائے اور آخرت میں اللہ اپنے اور اپنے رسول کا نام لینے والوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، سب کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما، سب کی جائز مرادیں پوری فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولادوں سے اطمینان عطا فرما، جو
شادیوں کے قابل ہیں ان کے لیے اچھے رشتے فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی۔